الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों सूरह यूसुफ का तज़किरा चल रहा था और बात यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जेल में बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के बाद बादशाह उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और बादशाह ने ये फ़ैसला किया कि यूसुफ को जेल से बाहर निकाल कर मेरे सामने लाओ और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने पेश किया गया वहाँ से कुरान करीम आगे बयान कर रहा है क़ालल मलिक ऊतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी और बादशाह ने कहा कि उस यूसुफ को जेल से निकाल कर मेरे पास लाओ मैं उसको अपने कामों के लिए ख़ास मददगार बनाऊंगा। चुनांचे बादशाह ने जब उनको बुलाया और बुलाने के बाद उनके साथ कुछ बातचीत की आगे कुरान में है फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। अब ये बातचीत किस ज़ुबान में की तो उसके मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जितनी ज़ुबानें बादशाह को आती थी उससे ज़्यादा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आती थी।
تو جتنی زبانوں میں بادشاہ نے آزمانا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب زبانوں میں جواب دیا، پلس اوپر سے حضرت یوسف علیہ السلام 2 زبانیں ایسی جانتے تھے، ایک عبرانی اور دوسری عربی، جو بادشاہ کو بھی جب معلوم نہیں تھی۔ تو بادشاہ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے روبرو خواب سنا، خواب سننے کے بعد اس نے اس کی تعبیر سنی، تعبیر سننے کے بعد اس کا کیا علاج ہے اس کا وہ پورا سنا، اور اس کے بعد مختلف زبانوں میں بات چیت کی۔ یہ سب کرنے کے بعد بادشاہ کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے، یہ کوئی غیر معمولی آدمی ہے، اس کو اپنی حکومت میں کوئی خاص عہدہ دینا چاہیے۔ تو بادشاہ نے بجائے اس کی کہ کوئی خاص عہدہ دے، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ایسا کرو، تم میری جگہ مصر کے بادشاہ بن جاؤ، میں صرف نام کا بادشاہ رہوں گا، سکہ میرا رہے گا، کام نام باقی سارا آپ کا رہے گا، نام میرا رہے گا، کام آپ کا رہے گا، آپ جو کرنا چاہیں مصر میں آپ کو پورا اختیار ہے، میں صرف آپ کے حکم پر آخر میں صرف اپنا ٹھپا لگا دیا کروں گا، باقی آپ پورا ملک سنبھالیے۔ اس لیے کہ ملک جس بحران میں جانے والا ہے اور ملک کو جس قحط سالی نے آئندہ سالوں میں گھیرنا ہے، اس کا علاج آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے جب بادشاہ نے یہ بات کہی، فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، پھر جب بادشاہ نے یوسف سے خود بات چیت کی تو بادشاہ نے یوسف سے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یہ جو بات چیت ہوئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فلما کلمہ جو بادشاہ نے خود حضرت یوسف سے بات چیت کی، یہ گویا کہ عہدہ سونپنے سے پہلے ایک قسم کا انٹرویو تھا جو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کا لینا چاہتا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس میں حد درجہ کامیاب ہوئے، اتنا کامیاب ہوئے کہ بادشاہ نے اپنی ملک کا ایک عہدہ سپرد کرنے کے بجائے بادشاہ کہہ رہے کہ پورا کا پورا ملک تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو کہتے کہ ہاں بہت اچھا ہے، پورا ملک میرے حوالے کر دو اور میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو پورا ملک میرے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس شعبے میں بحران آیا ہوا ہے، جس میں مسئلہ آیا ہوا ہے وہ میرے حوالے کر دو، کھیتی باڑی کی جو وزارت ہے وہ میرے حوالے کر دو، اور راشن جو ملک میں تقسیم ہوتا ہے اس کی جو وزارت ہے وہ میرے حوالے کر دو۔ تو اتنا یہ 2-3 شعبے میرے حوالے کر دو، باقی سارا ملک آپ سنبھالتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اسی میں قحط سالی آئے گی تو لوگوں کے پاس اناج غلہ کم ہو جائے گا، کھانا پینا کم ہو جائے گا، تو وہ میرے پاس میرے سپرد کر دو، باقی ساری چیزیں آپ سنبھالو۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یوسف نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھ کو زمین کے خزانوں کے انتظام پر لگا دے، میں اچھی طرح خزانوں کی حفاظت کروں گا اور خزانوں کے انتظام کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ دیکھیے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ تو مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مقصود لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، مقصود اپنی راحت نہ ہو بلکہ لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، تو پھر آدمی کوئی عہدہ طلب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، محسوس کرتا ہے کہ محلے میں، بستی میں، شہر میں یہ عہدہ خالی ہے، اور اگر میں نہیں جاؤں گا تو کوئی اور نااہل بندہ آ جائے گا اور لوگوں کو اس کی ذات سے نقصان پہنچے گا، اور اس عہدے کے لیے آدمی اپنے اندر صلاحیت محسوس کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس عمل سے سبق ملتا ہے کہ آدمی آگے بڑھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ مقصد لوگوں کو نفع پہنچانا ہو، مقصد خود نفع اٹھانا نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ خود جب قحط سالی آئی اور وہ اس عہدے پر فائز ہو گئے تو انہوں نے اپنا کھانا آدھا کر دیا، لوگوں نے اور خود خادموں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں اپنا کھانا آدھا کر دیا؟ کہ یہاں بھلے سے اناج اور غلہ موجود ہے، لیکن مجھے کیا معلوم ملک کے کسی کونے میں کوئی غریب رعایا میں سے کوئی بھوکا ہو، تو اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور میرے ملک کے لوگ بھوکے رہیں۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اس عہدے سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ عہدے کے ذریعے
لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے. تو اگر کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی عہدہ طلب کرتا ہے تو اس کی شریعت میں اجازت ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک آدمی امانت دار ہونا چاہیے، دوسرا وہ جس عہدے کی بات کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو، اس کا اسے اچھی طرح علم ہونا چاہیے. بہت سی مرتبہ آدمی امانت دار ہوتا ہے لیکن جو عہدہ مانگ رہا ہے اس کے لیے وہ اناڑی ہے، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس کی امانت داری کام نہیں آئے گی. امانت دار ہونے کے ساتھ ساتھ جس عہدے پر وہ جانا چاہتا ہے اس عہدے کا اور اس کے کام کاج کا اسے علم بھی ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوگی تو پھر آدمی کامیاب ہوگا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن لی اور ان کو وزیر خزانہ مقرر کر دیا، جس میں پورے ملک سے غلے میں کیا کیا آ رہا ہے اور کہاں کہاں تقسیم کرنا ہے، یہ سارا انتظام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا. اس پر قرآن کریم اپنی طرف سے آگے کہہ رہا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں با اختیار بنا دیا کہ اس ملک میں جہاں چاہے اپنے لیے رہنے کا ٹھکانہ بنا دے. نصیب برحمتنا من نشاء. ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین. اور بھلائی کرنے والوں کا بدلہ ہم ضائع نہیں کیا کرتے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ پہلے قید خانے میں تھے، کنویں میں تھے، پھر وہ مصر کے قید خانے میں آئے، پھر وہاں سے اب وہ مصر کی حکومت پر آئے. تو کہاں وہ قید خانہ جہاں کوئی پانی کھانا پینے والا، کھانا کھلانے والا اور پانی پلانے والا نہیں تھا، اور کہاں مصر کی حکومت اللہ نے دے دی. تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پر بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور ہم جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. اور کوئی نیک کام کرنے والے کی کوئی نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. اس وقت بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جیت گئے اور انہوں نے اپنے اس بھائی کو کنویں میں ڈال کر ہمیشہ کے لیے قصہ ختم کر دیا. لیکن اللہ کا اپنا نظام چلا اور وہ نظام ایسا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سے اٹھا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پر بٹھا دیا اور مصر کے بادشاہ کے درجے تک حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچا دیا. تو اس پر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں. دنیا میں جو بھی نیکی کا کام کرے آدمی، جو بھی کسی کے ساتھ بھلائی کا کام کرے، کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ پلٹ کر اس کو اور اس کی نسلوں کو ضرور ملے گا. اور آخرت تو کرے وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر و ثواب ایمان والوں کے لیے اور تقوی کے پابند لوگوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. یعنی آخرت میں تو اجر ملے گا ہی، اور دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور حکومت آخرت کے ایک نیکی اور ایک اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے لشکر کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے. ان کا تخت بہت بڑا تھا تو پورے لشکر کو، پورے جانوروں کو، سب کو تخت پر بٹھاتے تھے اور ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کا تخت اڑا کر لے جاتی تھی. ایک مرتبہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہوا کے اوپر سے اڑ کر جا رہے تھے. نیچے ایک عبادت کرنے والا بندہ بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے سلیمان کو حکومت دی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ آواز پہنچا دی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان کی یہ ساری دنیا اور ساری حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تیرے کہے ہوئے سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. تو قرآن یہی کہتا ہے کہ حضرت یوسف کو ہم نے مصر کی حکومت تک پہنچا دیا تو یہ دنیا کا بدلہ تھا. آخرت کا بدلہ اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ بہتر ہے. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. اب کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی اپنی اس گدی پر بیٹھے اور انہوں نے چارج سنبھالا، پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ پورے ملک کا دورہ کیا اپنے انجینئروں کے ساتھ، اور سب جتنے کارندے تھے سرکاری افسران ان کے ساتھ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، اور کس کی کتنی زمین ہے، اس میں کتنا غلہ ہو سکتا ہے، وہ سارا کرنے کے بعد، سارا حساب کتاب کرنے کے بعد حکم دیا کہ اب 7 سالوں تک جو غلہ پیدا ہوگا، جو اناج پیدا ہوگا، اس کو حکومت خریدے گی
اور سستے اچھے دام میں خرید کر بعد میں حکومت خود عوام کو پہنچائے گی اور اس وقت سستے داموں میں عوام کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سالوں میں پیدا ہونے والا سارا غلہ اور اناج سرکاری خزانے میں محفوظ کر لیا۔ 7 سال قحط کے جب بعد میں 7 سال قحط کے آئے، ان 7 سالوں کے بعد، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ دروازہ کھولا اور لوگوں کو ضرورت کے مطابق اس میں سے دینا شروع کیا۔ اب جب لوگوں کو ضرورت کے مطابق دینا شروع کیا، مقدار انہوں نے طے کر رکھی تھی، ایک آدمی کو اتنا ملے گا جتنا ایک اونٹ پر آ سکتا ہے، ایک اونٹ پر جتنا اناج لا سکتے ہیں اتنا ایک آدمی کو ملے گا۔ یہ خبر یہ صرف قحط مصر میں نہیں، مصر کے اطراف میں بھی پھیلا تھا اور اس گاؤں میں بھی پھیلا تھا جس میں آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے 10 بھائی رہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ مصر کا بادشاہ لوگوں کو قحط سالی میں مدد کرتا ہے اور ان کو غلہ دیتا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے برابر اناج ملتا ہے، تو ہم 10 بھائی ہیں، ہم 10 آدمی جائیں گے، 10 کے 10 بھائی جائیں گے تو کتنا سارا ہم کو ملے گا۔ تو اپنے والد سے اجازت لی اور اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں آئے اناج لینے کے لیے۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، سو وہ سب بھائی یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے ان بھائیوں کو پہچان لیا اور وہ اس یوسف کو پہچان نہیں سکے۔ اور کیسے حضرت یوسف کو پہچانتے؟ انہوں نے دیکھا تھا اس وقت 6 سال کی عمر کے بچے تھے، اور ابھی اس وقت حکومت مصر کی حکومت پر آنے کے بعد 40 سال کی عمر، 40 سے زیادہ ان کی عمر ہو گئی تھی، بعض علماء نے 47 لکھی ہے، یعنی 40 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں۔ تو ویسے ہی آدمی کا چہرہ بچپن کا 6 سال کا الگ ہوتا ہے، 40 سال کا الگ ہوتا ہے، اور پھر ان کے دل و دماغ میں یہ کہیں تصور میں نہیں تھا کہ ہم نے جس بھائی کا کیس ختم کر دیا ہے، جس کو ہم کنویں میں ڈال کے آئے اور پتہ نہیں وہ کس قافلے کا غلام بن کر اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، جس کے بارے میں وہ یہ سوچ رہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی کبھی مصر کے تخت پر پہنچ جائے گا اور مصر کا بادشاہ بن جائے گا۔ تو ان کو تو تصور ہی نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا، ان کو بھائی، اور وہ بھائی سب بڑے تھے، حضرت یوسف نے دیکھا ہوا تھا۔ پھر بھی تحقیق کرنے کے لیے بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ ایسے سوال کیے جیسے اجنبی شک والے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہو تم لوگ، کہاں سے آئے، مجھے کیا پتا تم لوگ جھوٹ بولتے ہوں گے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں، جبکہ ہم تو ایک نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نبی کی اولاد جھوٹ نہیں بول سکتی ہے۔ تو اس طرح حضرت یوسف نے ان سے اکروایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پکا ہو گیا کہ یہی وہ 10 بھائی ہیں جن کا ہمارے ساتھ قصہ ہوا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری باتیں ان سے پوچھی، انہوں نے اس میں وہ بھی قصہ اگلا کہ ہمارا ایک اور بھائی تھا اور وہ ہم ایک دن جنگل میں گئے تھے تو وہ جنگل میں گم گیا، اس کے بعد سے وہ ملا ہی نہیں ہے، تو ہمارا ایک اور بھائی ہے چھوٹا بنیامین، اس کو جو وہ پہلا والا بھائی گم گیا اس کے بعد سے ہمارے ابو اس بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں کہیں، ان کو شک ہے کہ ہم جیسے پہلے والے بھائی کو گھما کر آئے اس کو بھی ہم گھما کر آئیں گے، تو آپ ایسا کرو، آپ ہم 10 آدمی ہیں لیکن ہمارے پیچھے ایک اور بھائی ہے، ہم کل 11 ہیں، ہم کو 11 کا اناج دے دو۔ حضرت یوسف نے کہا 11 کا نہیں ملے گا، آپ کو اگر چاہیے تو 10 کا ملے گا، 11 کا چاہیے تو آپ اپنے بھائی کو لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھائی کو کیا نہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا، مجھے کیا معلوم آپ دھوکہ دیتے ہو۔ تو اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام وہ 11ویں بھائی سے ملنا چاہتے تھے جو ان کا حقیقی بھائی تھا، یہ سب باپ شریک بھائی تھے آپس میں، تو یہ پہلے 10 الگ ماں سے تھے اور یہ دونوں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین الگ ماں سے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ ابھی تو میں تم کو تمہارا اناج دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ اپنے اس بھائی کو لے کر آنا، اور سن لو اگر تم اس کے بغیر آئے تو پھر میں تم کو بھی نہیں دوں گا، تم کو اس لیے نہیں دوں گا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر 11ویں آدمی کا اناج لینے کی کوشش کی، حالانکہ تمہارا کوئی بھائی نہیں۔ حضرت یوسف جانتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، بھائی ہے، لیکن چونکہ وہ اس بھائی کو بلانا چاہتے تھے تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ دھمکی دی کہ اگر آئندہ تم کو چاہیے 11 آدمی کا اناج اور خود تمہارا اپنا اناج، تو پھر آئندہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کو لے کر آنا کسی بھی حال میں۔ تو یہ سب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اور جب
بھائیوں کے روانہ ہونے کے وقت جب اس یوسف نے بھائیوں کا سامان اناج بھر کر تیار کرایا تو اس یوسف نے بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے باپ شریک بھائی کو یعنی وہ بنیامین کو بھی آئندہ میرے پاس لے کر آنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کر اناج دیتا ہوں، یعنی میں تو تم دیکھ رہے ہو کہ جتنا ایک آدمی کا ہے اتنا پورا دیتا ہوں، وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، تو میں اچھی مہمان نوازی کروں گا، آپ 11واں لاؤں گے اس 11ویں کو بھی میں دوں گا جتنا آپ کہیں گے اتنا، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، پھر اگر تم اپنے اس باپ شریک بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے تو تم کو میرے پاس سے اناج نہیں ملے گا اور تم میرے قریب بھی مت آنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ان سب بھائیوں نے کہا ہم اس بنیامین کو بھی اس کے باپ سے ترکیب کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم کو آئندہ بھی غلہ حاصل کرنے کے لیے یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے، یعنی اب تو کوئی شکل نہیں ہے، اگر ہم ابھی 11ویں بھائی کو نہیں بھی لائے تو یہ 10 کا اناج ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس آنا ہی پڑے گا، اور آپ نے تو کہہ رکھا ہے کہ جب تک وہ 11واں نہیں لائے 11ویں کو بھی نہیں ملے گا اور آپ 10 کو بھی اس الزام میں نہیں ملے گا کہ تم نے جھوٹ بول کر 11ویں کا اناج لینے کی اور غلہ لینے کی کوشش کی۔ وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور اس یوسف نے اپنے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک بات اور کی، یہ سرکار کی طرف سے جو راشن ملتا تھا، یہ جو غلہ ملتا تھا وہ فری میں نہیں ملتا تھا، کم قیمت میں ملتا تھا، تو وہ اپنے ساتھ جو پیسہ یا جو نقدی لائے تھے وہ نقدی حضرت یوسف نے سامنے سے تو لے لی، لیکن بعد میں اپنے خادموں کو حکم دیا کہ چپکے سے ہر ایک کے اونٹ پر جو اناج ڈال رہے ہیں اس اناج میں پیسے بھی رکھ دینا، پیسے بھی واپس دے دیے ان کو۔ اب کیوں پیسے واپس دیے؟ علماء لکھتے ہیں کہ شاید اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے پیسے واپس دے دیے ان کو کہ حضرت یوسف کو غیرت آئی کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کو اناج بیچوں گا، ان کو غیرت آئی، پیسے ان کو واپس کر دیے، اپنی جیب سے پھر انہوں نے حکومت کو ادا کر دیے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس لیے پیسے واپس کر دیے کیونکہ یہ لوگ غریب تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمارے باپ کی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، وہ کوئی بہت مالدار شخص نہیں ہے، تو اگر پیسے نہیں ہوں گے تو دوسری مرتبہ کیا منہ لے کر آئیں گے اناج لینے کے لیے؟ اناج لینے کے لیے کچھ تو پیسے چاہیے، تو اگر یہ پیسے میں لے لوں گا تو یہ لوگ دوسری مرتبہ آنے میں دیر لگائیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ جتنا جلدی سے جلدی ہو یہ لوگ بنیامین کو لے کر میرے پاس آئے، میں اپنے بھائی سے ملوں، تو حضرت یوسف اپنے بھائی سے، حقیقی بھائی سے ملنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو پیسے واپس کر دیے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اس لیے پیسے ان کو واپس کر دیے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان کے ابا نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور نبی جو ہے وہ جلدی کسی کی مفت چیز لیں گے نہیں، تو وہ اپنے بیٹوں کو کہیں گے کہ نہیں جاؤ واپس پیسے دے کر آؤ، بغیر پیسے کے ہم کسی کا کوئی احسان نہیں لیں گے، آپ لوگ پیسے دے کر آؤ، تو اس بہانے وہ بنیامین کو لے کر آئے گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پیسے بھی جو رکھے وہ اسی لیے رکھے تاکہ یہ دوبارہ یہ لوگ جلدی پلٹ کر آوے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ جب تم ان کا سامان ان کے اونٹوں میں رکھو تب ان کا مال بھی انہی کے سامان میں رکھ دینا، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے گھروں کے پاس واپس جائیں گے تو اپنے سرمایے اور اپنی نقدی کو پہچان لیں گے، شاید وہ بھائی دوبارہ مصر واپس آ جائیں۔ فلما رجعوا الى ابيهم، اب یہ لوگ جب اپنا غلہ لے کر گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی فٹافٹ اونٹوں کو باندھا، سامان اتارا اور سیدھا ابا کے پاس جا کر انہوں نے اپنی ساری کارگزاری بیان کرنا شروع کی کہ کیا کیا ہوا، ہم کو اتنا اچھا بادشاہ ہے اور اس نے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، اور پھر کارگزاری میں انہوں نے یہ بھی کہا لیکن بادشاہ نے، ہم نے 11ویں بھائی کا اناج مانگا تو بادشاہ نے 11ویں بھائی کا اناج نہیں دیا، بلکہ یوں کہا کہ اس کو لے کر آؤ تو میں تم کو دوں گا، اور آپ تو ابو بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، آپ کو دھوکہ لگا ہوا ہے، آپ کو ایسی غلط فہمی ہے کہ ہم بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گھما دیں گے، حالانکہ ہم تو اس کی بہت حفاظت کرنے والے ہیں، آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو تو 11ویں آدمی کا غلہ بھی ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نكتل وانا له لحافظون،
پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے ابا کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، سو آپ ہمارے ساتھ آئندہ ہمارے بھائی کو بھی مصر بھیجیے تاکہ پھر سے غلہ لا سکیں اور ہم اس بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس کے جواب میں ابا جان نے کیا کہا اچھا میں بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں، جیسے تم نے یوسف کو گھما دیا تھا اور یہاں آ کر جھوٹ موٹ رو رہے تھے، تو میں بنیامین کو بھی بھیجوں اور ایک رہا صاحب بچہ ہے وہ بھی میرے ہاتھ سے چلا جائے، تو میں اس لیے بنیامین کو تمہارے ساتھ بھیجوں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے، وہ چوکنا ہو جاتا ہے، اگر بار بار ڈسا جاتا ہے تو سمجھو کہ وہ چوکنا نہیں ہوا ہے۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل۔ ابا جان نے کہا کیا اس بنیامین کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا بھروسہ اس بنیامین کے بھائی یوسف کے بارے میں نے تم پر اس سے پہلے کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ سو اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو دینے سے منع کر دیا، لیکن پھر جب دیکھا کہ بیٹوں کا اصرار بڑھ رہا ہے تو پھر ان کو یوں کہا کہ دیکھو حفاظت تو تم نہیں کر سکتے، حفاظت کون کرے گا؟ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے۔ اس آیت سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس طرح کسی انسان کی حفاظت پر بھروسہ نہیں کیا، ایسے ہی ہر مومن بندے کو کسی انسانی حفاظت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصلی بھروسہ ہمیشہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ البتہ اس کے لیے اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن بھروسہ کس پر کرے؟ اللہ پر کرے۔ ایک آدمی بیچ سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ سٹی میں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں وہ میونسپل والے آئیں گے اور گاڑی اٹھا کر لے جائیں گے، اور جب وہ پارکنگ میں رکھتا ہے تو وہ بالکل بیچ سڑک میں رکھتا ہے تو برابر وظیفے پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی گاڑی اٹھا کر نہ لے جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ پارکنگ ایریا میں رکھتا ہے اور 30 روپے 50 روپے دے دیتا ہے تو ایسا اطمینان ہو جاتا ہے جیسے گاڑی کو کچھ ہونے ہی والا نہیں ہو۔ تو یہ ہے انسانی حفاظت پر بھروسہ کرنا۔ ہمیشہ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے آدمی کو؟ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں رکھی ہوئی رقم پر آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، لیکن بینک میں رکھی ہوئی رقم پر بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ تو دوسرے انسانوں کی حفاظت پر اطمینان اور بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ چیز گم جائے گی یا اس کو نقصان پہنچے گا تو بہترین سے بہترین سیکیورٹی میں بھی وہ چیز گم ہو جاتی ہے، اس چیز کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نے اپنی حفاظت میں اپنے ذمے میں لے لیا ہے تو سر عام پڑی ہوئی چیز کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا ہے۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، وہو ارحم الراحمین۔ اور دیکھو بات چل رہی تھی بنیامین کے بھیجنے کی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام گھما پھرا کر کہاں لائے؟ اللہ کی توحید پر، اللہ کی حمد پر، اللہ کی ثنا پر، اللہ کی قدرت پر۔ یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے کہ بات کہیں بھی چل رہی ہو وہ گھما پھرا کر اللہ کی یاد، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف پر لاتے ہیں۔ جیسے دنیا دار آدمی کی بات ہوتی ہے، کوئی کرکٹ والا ہو تو وہ ہر 10 منٹ کے بعد، ہر 15 منٹ کے بعد وہ میچ کا تذکرہ کھینچ کے لائے گا۔ کسی کو گاڑیوں کے تعلق سے زیادہ معلومات ہوتی ہے تو وہ اس کی ہر گفتگو میں اس کی بات ہی ختم نہیں ہوتی جب تک گاڑی کی بات نہ آ جائے۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کی بات ہی ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ آ جائے۔ کوئی عنوان ہو، کوئی گفتگو ہو، وہ گھما پھرا کر اللہ کی بات ضرور کریں گے۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، یہ جو ٹکڑا ہے نا فاللہ خیر حافظا، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی چیز ہے، سفر میں جا رہے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے آدمی کو، تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ آیت کا ٹکڑا لکھ کر بیگ میں رکھ دیں تو اس بیگ کو انشاءاللہ یقین ہے کہ اس بیگ کو کوئی چھوئے گا نہیں، وہ اس میں سے کوئی چیز گم نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی چیز کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے، کچھ ہے،
تو لکھ کر یہ آیت بیگ میں رکھی جا سکتی ہے یا پڑھ کر اس بیگ پر پھونکا جا سکتا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اب یہ ساری بات ہو رہی تھی لیکن ابھی تک انہوں نے سامان کھولا نہیں تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ابو تو کوئی خاص بھاؤ نہیں دے رہے بنیامین کو بھیجنے میں، تو بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنا سامان کھولا. سامان کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے سامان میں، ہر ایک کے اناج میں اس کے پیسے بھی واپس کر دیے گئے ہیں. تو اب تو اور تقاضا ہوا کہ دیکھو اتنا اچھا بادشاہ ہے، اب کیا چاہیے ابا جان؟ اناج دیا، غلہ دیا، ساتھ میں پیسے بھی ہم کو واپس کر دیے. اب تو پیسوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے کہاں سے لیں گے، یہ پیسے ہیں، ہم نے پیسے لے کر ابھی واپس جاتے ہیں بنیامین کو لے کر، بنیامین کے حصے کا بھی غلہ لے آئیں گے اور آگے کا بھی لے آئیں گے. اور ویسے بھی یہ 10 بھائی ہم لوگ بڑے ہٹے کٹے، تو یہ تھوڑا سا اناج کب تک چلے گا، تو کچھ اور چاہیے. تو آگے قرآن نے اسی کا تذکرہ کیا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. اور بھائیوں نے مصر سے لایا ہوا اپنا سامان جب کھولا تو انہوں نے اپنے نقد کو، اپنے پیسے کو پایا کہ انہی کو واپس کر دیا گیا ہے. تو وہ بھائی خوشی اور تعجب سے کہنے لگے، قالوا یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے جو ہم کو واپس کر دیا گیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی مدد کرنے کی ایک اچھی مثال یہ ہے حسن سلوک کی. آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بہت نادار، کوئی بہت غریب آدمی آیا تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو کم قیمت میں سامان دے دیتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک طرح سے مدد کرنا ہوا. یا یہ کہ اس سے قیمت لے کر زیادہ سامان اس کو دے دیتے، یہ بھی ایک طرح کی مدد کرنا ہوا. اور یہ بھی ایک طرح کی مدد کرنا ہے کہ آپ نے اس کے پاس سے پیسے لے لیے اور وہ جو سامان وہ مانگ رہا ہے وہ سامان بھی دیا اور پیسے بھی آپ نے ساتھ میں اندر ڈال کر اس کو دے دیے. تو یہ سب سے اچھی مدد ہے کہ اس کو آپ نے مفت میں چیز دے دی اور اس کا پیسہ بھی اس کو واپس لوٹا دیا. ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سرمایہ ہے جو ہم کو واپس کر دیا گیا ہے. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور ہم اب کی دفعہ پھر جا کر اپنے گھر والوں کے لیے دوسرا اناج لائیں گے، دوسرا غلہ لائیں گے اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. اور ایک اونٹ پر جتنا غلہ آ سکتا ہے اتنا اور زیادہ ہم لائیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ غلہ تو جو ابھی پہلے سفر میں لائے بہت تھوڑا ہے. اب جب بھائیوں نے دوبارہ ابو سے درخواست کی کہ پیسے بھی واپس دے دیے، اب تو بھیجو آپ بنیامین کو، ہم کچھ نہیں کریں گے بنیامین کو، وَنَحْفَظُ أَخَانَا، ہم اس کی برابر حفاظت بھی کریں گے ہم اپنے بھائی کی. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل تھوڑا سا نرم پڑا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، پہلے تم سب قسم کھا کھا کر وعدہ کرو میرے سامنے، اللہ کا نام لے کر قسم کھاؤ سب کے برابر بھائی کی حفاظت کرو گے. قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به الا ان يحاط بكم. یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیج سکتا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے نام سے قسم کھا کر پکا عہد نہ کرو کہ اس بنیامین کو ضرور میرے پاس واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم سب گھیر لیے جاؤ. یعنی کوئی ایسی شکل ہو جائے کہ بنیامین تمہارا آنا بھی مشکل ہو جائے تو الگ بات ہے، تقدیر کی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جو گھیر لے. باقی یہ کہ تم پوری کوشش کرو گے بنیامین کو واپس لانے کی، اس پر قسم کھاؤ. اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر اپنا کوئی حق ہے اور سامنے والے سے وہ حق واپس لینا ہے، سامنے والے سے اس مطلوبہ حق کی ادائیگی کروانا ہے، تو اس کے لیے اگر آپ سامنے والے کو قسم کھلانا چاہتے ہیں تو قسم کھلا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کا حق ہونا چاہیے، تو قسم کھلائی جا سکتی ہے. اور دوسرا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ان سے عہد و پیمان لیا، قول و قرار لیا، اللہ کے نام پر قسم لی ان سے. تو یہ اللہ کے نام پر قسم لینا یہ تدبیر اختیار کرنا تھا. یہ اور تدبیر اختیار کرنا اللہ پر توکل اور بھروسے کے خلاف نہیں. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے فاللہ خیر حافظ، اللہ بہترین حفاظت کرنے والے، اور پھر بھائیوں کو کہہ رہے، بیٹوں کو کہہ رہے کہ تم حفاظت کرنے کی قسم کھاؤ، تو یہ کیسا کرے؟ نہیں،
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کی توحید، اللہ کو ایک ماننا اور بھروسہ رکھنا، اور دوسرا ہے تدبیر اختیار کرنا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اپنے دکان مکان کا دروازہ کھلا رکھ کر سو جاؤ، بھروسہ کرو اللہ پر، یہ نہیں، بلکہ تدبیر کرو، اور تدبیر کرنے کے بعد تدبیر پر بھروسہ مت کرو بلکہ تدبیر کے پروردگار پر، اللہ پر بھروسہ کرو. یہ مقصد ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام تدبیر بھی کر رہے ہیں اور توحید بھی کر رہے ہیں. بچہ بیمار ہو تو دوائی بھی لینا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے. ایک آدمی صرف دعا مانگتا ہے تو کام نہیں چلے گا، ایک صرف دوائی کرتا ہے تو بھی کام نہیں چلے گا. حکم یہ ہے کہ آپ دوائی کیجئے اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیے، دوائی پر نہیں، ڈاکٹر پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے کہ اللہ نے چاہا تو اس دوائی سے صحت یاب ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو شفا نہیں ملے گی. تو اللہ کے چاہنے پر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تب شفا ملیں گی. تو آدمی اسباب اختیار کرے لیکن بھروسہ کس پر رکھے؟ اسباب کے پیدا کرنے والے اللہ پر. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام بیلنس کر رہے ہیں، کہیں بچوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اور آگے جا کر بچوں سے قسم بھی لے رہے ہیں کہ تم برابر حفاظت کرو گے، اللہ یہ کہ تم خود پھنس جاؤ تو تم برابر پوری حفاظت. تو یہ کیا ہے؟ یہ توحید بھی ہے اور تدبیر بھی ہے. تو توحید اور تدبیر دونوں آپس میں جمع ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف توحید کی بات کرتا ہے اور سبب ہی اختیار نہیں کرتا، وہ بھی غلط ہے، اور ایک آدمی صرف سبب اختیار کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، وہ بھی غلط ہے. تو دونوں کام کرنے، آدمی کو کھیت میں کام کرنا ہے، اناج بونا ہے، اور اس کے بعد پھر امید کس سے رکھنا ہے؟ اللہ سے رکھنا ہے. اپنی محنت سے نہیں کہ میں نے محنت کیا ہے تو اگے گا ہی، یا فلانی قسم کا کھاد ڈالا ہے یا فلانی قسم کی چیزیں ڈالی ہے تو اگیں گی، ایسا نہیں، بلکہ بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام بار بار وہ بیلنس کر کے بتائیں گے. جیسے ابھی انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ تم قسمیں کھاؤ، پھر آگے کیا کرے؟ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ. پس جب ان سب بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کے سامنے پکا عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو بات ہم نے آپس میں کہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. اب یہاں بات پوری ہو گئی. حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے چلو آپ بنیامین کو لے جاؤ. البتہ جاتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 10-11 بیٹوں کو نصیحت کر رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. دیکھو ابھی بھی باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، حالانکہ جرم ان 10 بیٹوں کا کتنا بڑا تھا. انہوں نے بنیامین کے ساتھ ظلم کیا تھا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جھوٹ بولا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، پھر وہ نہیں مرے، بچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعنی اپنے سگے بھائی کو دوسرے کے اجنبیوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا تھا. بڑے بڑے گناہ کیے تھے اور ابا کو اندازہ بھی تھا، شک بھی تھا کہ یہ انہی لوگوں کا کیا ہوا کام ہے. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے رشتہ توڑا نہیں، قطع تعلق نہیں کیا، ابھی بھی ان کو سمجھا رہے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کو سمجھاتے رہنا چاہیے، اس سے رشتہ توڑنا نہیں چاہیے، اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہمیشہ سمجھاتے رہنا چاہیے. تو ذرا سا گھر میں کچھ ہو گیا اور باپ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہہ کر کہ ان کو بول دو کہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرے. ابھی وہ آپ سمجھائیے، آپ باپ ہیں، آپ سمجھائیں گے نہیں تو کون سمجھائے گا. تو قطع تعلق کر لینا، رشتہ ناتا توڑ لینا اولاد کی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے. اولاد کی اصلاح ہوگی کب؟ جب اس کو آپ سمجھاتے رہیں. ہاں اتنا زیادہ بیٹا نافرمان ہو گیا ہے کہ اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے باپ کے دین کے دوسرے حصوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، پھر وہ قطع تو ایک درجے میں آخر میں جا کر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن حتی الامکان ایک باپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اولاد کو سمجھاتے رہیں، ان کو نصیحت کرتے رہیں. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اور روانگی کے وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم سب مصر میں ایک دروازے سے داخل مت ہونا اور تم جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا. اس زمانے میں مصر میں داخل ہونے کے الگ الگ دروازے تھے.
کہ تم سب کے سب 10 کے 10 اور 11واں بھی تمہارے ساتھ ہے اور سب ہٹے کھٹے نبوت کے گھرانے کے نبوت کا نور چہرے پر چمک رہا ہے، تم اس حال میں ایک ساتھ 10 اندر داخل ہوگی تو کسی بھی کی نظر پڑے گی اور کوئی بھی کہے گا واہ ماشاءاللہ اللہ نے 10 بچے دیے ہیں اور کتنے، تو کسی کی نظر لگ جائے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ دروازوں سے الگ ہو کر اندر داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر لگ جائے یا یہ کہ کوئی دیکھ لے تو حسد کرے اور تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے، تو اس طرح جانا کہ تمہاری نمائش نہ ہو، لوگ تم کو دیکھنے نہ پائیں، الگ الگ ہو کر جانا، سب ایک ساتھ نہیں جانا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو لوگوں میں اس کے حسد کا ذریعہ بن جائے گی یا اس کو نظر لگ جائے گی، تو پھر آدمی کو وہ چیز چھپانی چاہیے، بغیر ضرورت کے اپنی چیزوں کی نمائش، اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے دکھانی نہیں چاہیے۔ آدمی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو لے کر ایک کو لے کر نکلا ہے، وہ 10 گاڑیاں پورے گاؤں میں گھوم رہی، تو کسی کی بھی نظر جائے گی، کوئی بھی دیکھے گا، کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے، اور کسی کی بھی، اور نظر لگنا حق ہے شریعت میں، نظر لگ جاتی ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، وہ ایک مرتبہ غسل کر رہے تھے، اللہ نے ان کو بہت اچھا جسم دیا تھا، حسین تھے، تو ایک دوسرے صحابی ہے حضرت عامر ابن ربیعہ، انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے، میں نے اس سے پہلے ایسا خوبصورت جسم کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کے اس کہنے سے ان کو نظر لگ گئی اور ان کو سخت بخار چڑھ گیا۔ اسی وقت لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عامر کو بلا کر کہ کیوں تم اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہتے ہو؟ تم نے جب ان کو دیکھا تو ایسا کیوں نہیں دیکھا، ایسا کیوں نہیں کہا کہ اللہ تمہارے حسن میں، تمہارے جسم میں برکت دے، دعا دینی چاہیے، تو تم نے ایسا جملہ کہا جس سے نظر لگے۔ اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو آدمی اس کے ساتھ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بارک اللہ، اللہ برکت دے، ایسا کوئی جملہ بولے جس کی وجہ سے نظر نہ لگے۔ بہت سی مرتبہ خود ماں کی نظر بیٹے کو لگ جاتی ہے، بلکہ ماں کی نظر، آدمی کی اپنی نظر آئینے میں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی لگ سکتی ہے، آدمی کی اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس قسم کے جملے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جملے کہتے رہنے چاہیے۔ ان جملوں کی برکت سے آدمی کی بری نظر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان حضرات کو، ان 10 اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم سب ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل مت ہو جانا، لوگ کسی کی نظر لگ سکتی ہے اور کوئی تمہارے خلاف سازش کر سکتا ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء۔ اور یہ تو میں نے جو کہا نا کہ ایک الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، سب ایک دروازے، یہ تدبیر ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی کسی بات سے میں تدبیر بتا کر تم کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اور علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، اور علیہ توکلت، اسی اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اتنی نصیحت کر کے کہ تدبیر بھی اختیار کرو اور اللہ پر بھروسہ بھی کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ان 10 بیٹوں کو روانہ کیا، اور وہاں جا کر کیا ہوا، ان 10 بیٹوں کے ساتھ 11واں بیٹا، وہ اگلے رکوع میں آگے انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گا۔ تو ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے، اللہ پر بھروسہ بھی رکھنا چاہیے، اور ساتھ میں اسباب بھی آدمی کو اختیار کرنے چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہو کر تدبیر بھی کر رہے ہیں اور توحید بھی اختیار کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ پر بھروسہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت اور گناہوں کی نفرت ڈال دے. اے اللہ ہم کو اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر اے اللہ اپنی نامرضیات پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اسے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے آخرت کی جملہ ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. اے اللہ ہماری آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. اے اللہ قبر کے اور حشر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما. اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. جو قید و بند میں محبوس ہے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. جو مقدمات میں پھنسے ہوئے اللہ ان کو آپ اپنی شان عدل سے ان کو بری فرما دیجئے. جو مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں جس مصیبت کا شکار ہے اے اللہ اس مصیبت سے اس کی حفاظت فرما دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. محض اپنے فضل اور کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.